اصحاب سے کہا جا رہا تھا کہ کل کربلا میں کون کون قربان ہوگا، اور جب یہ بتا دیا گیا کہ کربلا میں کل عاشور کے دن کیسے کون قربانی دے گا، تو ایک مرتبہ کونے سے اس 11 سالہ بھتیجے کی آواز آئی، چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو جوش ہاشمی ایک مرتبہ ابھرنے لگا اور انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا، فرمانے لگے ہل یسلون الی الخیام، کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو خیمے میں گہوارے میں ہے۔ فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا اور میدان کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا۔ جی، ایک بھتیجے کو چچا کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے وہ حضرت قاسم نے بتایا نا۔ بھانجوں کا کردار آپ نے دیکھا کربلا میں، بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور حسین مولا یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ بار بار آتے ہیں اور وہ بار بار لوٹا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی مرحلہ آیا کہ جب بہن نے آ کے بھائی سے کہا بھیا اگر کل قیامت میں اماں نے پوچھ لیا کہ زینب تمہارے بچے زندہ رہ گئے مگر میرا حسین مارا گیا اجرکم اللہ، تو میں کیا ماں کو جواب دوں گی؟ اور کیسے روانہ ہوئے ہیں دونوں شہزادے، اور دونوں بچوں کو جب لے کر آئے ہیں امام حسین، ان کے لاشوں کو لے کر آئے ہیں، اس وقت جناب زینب کی کیا کیفیت تھی کہ بھائی کو کہیں ایک لمحے کے لیے بال برابر بھی احساس نہ ہو کہ میں نے بہن کے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو اپنے اوپر قربان کر دیا۔ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا اے میرے بھائی کیا تم میرے اون و محمد سے راضی ہو؟ اور پھر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیسی مضبوطی ہے رشتے کے اندر۔ اور پھر اور اگر رشتوں کی طرف دیکھیں تو جناب ام فروہ تو خاندان کی نہیں تھی نا، جناب ام لیلہ تو بنی ہاشم نہیں تھی نا، ان بیبیوں نے کس مضبوطی کے ساتھ اس رشتے کو برقرار رکھا ہے۔ اور پھر قربان جائیں اس رشتے پر کہ جو سارے رشتوں پر غالب رشتہ ہے، اور وہ ہے بھائی کا رشتہ، جسے بھائی کے لیے بھائی کو کمر قرار دیا جاتا ہے، زور کمر قرار دیا جاتا ہے۔ وہ بھائی کیسا بھائی تھا کہ جو اپنے بھائی پہ قربان ہو گیا اور یہ بھی کہہ گیا کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ شاید اس وجہ سے یہ وصیت فرمائی تھی حضرت عباس نے کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور شاید اس وجہ سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ خالی کوزہ لے کر آ گئے اور آواز دے کر کہا چچا آپ تو پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے تو میں کیا سکینہ کو جواب دوں گا۔ یہ بھی بڑا حسین اور عجیب رشتہ ہے جو کربلا کے میدان میں نظر آیا۔ مگر عزیزو ان رشتوں میں ایک اور حسین اور ایک منفرد رشتہ ہے، اور وہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ۔ ایک مرتبہ بیٹے کو باپ قربان کر رہا ہے کہ جب جناب علی اکبر نے آ کر کہا بابا مجھے میدان کربلا میں اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں۔ امام نے فرمایا اپنی زبان میرے دہن میں دو شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دی تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، اجرکم اللہ۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا جاؤ علی اکبر تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ یہاں شاعر 4 مصروں میں نظم کرتا ہے اس منظر کو، شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، مگر کیا بتاتی جناب ام لیلہ کے خیمے میں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بیٹا باپ پر قربان ہو گیا، اور پھر ایک اور مرحلہ آیا کہ جب باپ بیٹے پہ قربان ہو رہا ہے کہ جب مقتل کربلا میں امام سجاد آئے ہیں، اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے، آئے ہیں تو امام حسین کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ ظالموں نے فرزند زہرا کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے تھے،
اور امام حسین پر ایسے اور اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ امام سجاد بابا کا لاشا پہچان نہیں پائے۔ بابا کے پامال لاشے کو دیکھ کر امام کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ وہ پھوپھی جو کس جتن سے اونٹ پر بٹھائی گئی تھی، کس جتن سے جناب زینب اونٹ پر بٹھائی گئی تھی، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کرنے کو ہے، حال غیر ہو چکا ہے۔ بی بی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اور ایک بھتیجے نے پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا تو بابا کا لاشا چھوڑ دیا اور قریب جا کے پھوپھی کو سہارا دیا اور فرمایا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا دیکھنے کو نہ ملے کہ جب آئی ہے تو بھائی کا لاشا زینب سے پہچانا نہیں گیا، تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر یہ کہہ کر امام حسین کے لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے، کبھی پائنتی آ جاتی ہیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں، مگر رونے والوں امام حسین کے لاشے پہ بی بی کو کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی، تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رک کر کے نبی کو سلام کیا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے آپ زبان چساتے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا عزادارو۔ آخری جملہ اور سن لیجئے، پھر میری بی بی امام حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گئیں اور بیٹھنے کے بعد زار و قطار رونے لگیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، حوصلہ کیجئے، آپ کو تو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے۔ زین العابدین کربلا کی شدید دھوپ میرے بھائی کے بدن پہ آ گئی ہے۔ اے زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، اور میں یہ سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے۔ میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، حسین کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔